اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ پہلے آیت کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو۔ وَبَشِّر فعل امر ہے، بشر کے معنی خوشخبری، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قرآن میں ایک جگہ صفت بتائی گئی ہے، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمُ الْأُنثىٰ، جب تم میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، یہاں پہ خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، جناتن، باغات ہیں۔ جناتن کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو جیم نون نون ہے، ایسی چیز جس کو ڈھانپ لیا گیا ہو۔ تو جنت کے بھی باغات ایسے گھنے ہوں گے جن کو ان کے درختوں نے ڈھانپا ہوا ہوگا۔ اور جناتن یہاں پر اللہ تعالیٰ جمع لے کر آئے ہیں کیونکہ باغات بہت زیادہ ہیں۔ تجری، بہتی ہیں، جاری ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں۔ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ نہریں جنتیوں کے ماتحت ہوں گی، جدھر چاہیں گے ان نہروں کا رخ موڑ لیں گے۔ ہر کوئی اپنے محل کے آگے نہر چاہتا ہوگا تو اس کے محل کے آگے نہر بہتی ہوئی ہوگی۔ اگر کسی باغ میں نہر یا آبشار ہو تو اس باغ کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں، اور اگر وہ نہر ایسی ہو جس میں دودھ، شہد، شراب اور پانی ہو تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہاں کا نظارہ کرے، ہر کوئی چاہے گا کہ اس نہر سے لطف اندوز ہو۔ یہ جنتیوں کے لیے نہر ہیں۔ جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پانی، جس کے بارے میں آتا ہے ماء غیر آسن، جنت کی نہر کا پانی ایسا ہے جو بدبودار نہ ہوگا، جس کا رنگ اور ذائقہ نہ بدلے گا۔ پھر دوسری نہر کے بارے میں آتا ہے لبن لم یتغیر، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے گا۔ اسی طرح تیسری نہر کے بارے میں آتا ہے خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہر ہوگی جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی۔ اور نہر عسل، شہد کی نہر، عسل مصفہ، صاف ستھرا شہد جس کی جھاگ اتار لی گئی ہو۔ اور یہ نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، شہد ہے تو وہ بہہ رہا ہے، اسی طرح دودھ ہے تو وہ بہتا ہوا، شراب ہے وہ بھی بہتی ہوئی، اور پانی جو خوبصورتی کا بھی نظارہ دیتی ہے۔ غذا تو ہے ہی، لیکن دیکھنے والوں کے لیے دلکشی کا باعث ہے۔ بالکل اس طرح دیکھیے کہ جیسے ہم آبشاروں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، نہروں کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے بھی انسان لطف اندوز ہوگا اور ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور جب وہ غذا بنیں گی تو وہ غذا بھی ایسی ہوں گی، خوشبودار، ذائقے دار، نہ وہ مست کرنے والی ہوں گی، نہ اس میں کوئی سر درد ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ دل بھرنے کی کوئی شے۔ بالکل دل چاہے گا کہ لیتے ہی رہیں، اس کو حاصل کرتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں۔ کلما، جب کبھی، رزقو، رزق دیا جائے گا، یعنی جنتیوں کو اس میں سے کچھ دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرتن، پھلوں کا، رزقن، کوئی رزق، ان جنتوں کی نعمتوں سے جب جنتیوں کو کوئی پھل دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ثمرتن کے مراد صرف پھل ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ غذا جو جنتیوں کے لیے تیار ہے، اس میں ہر غذا ہے۔ مثال یہاں پر پھل کا کہہ کر دی ہے، کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت پھل ہے۔ تو جب کبھی ان کو وہ رزق دیا جائے گا، قالو، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم ایسا کھا چکے ہیں، یہ تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے
کہ دنیا میں جو دیکھا ہے دنیا سے کئی درجے لاکھوں درجے وہ بہت عمدہ ہوگا، ذائقے میں بھی اور خوشبو میں بھی، اگرچہ ملتے جلتے ہوں گے۔ اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ انسان نئی چیز کی طرف جلدی سے آمادہ نہیں ہوتا کہ اس کو کھا لے چکھ لے۔ عموماً آپ دیکھیے کہ ہم وہی غذائیں استعمال کرتے ہیں جن کے ہم عادی ہوتے ہیں۔ نیا کوئی پھل، کوئی سبزی، نئی کوئی غذا، اس کو جلدی سے ہم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ فطرت کے مطابق جنت کے پھلوں سے تواضع کی ہے۔ وَأُتُوا، اور لائے جائیں گے، بِہِ، ساتھ اس کے، متشابہہ، اس سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہرہ، پاکیزہ، نہایت پاک صاف، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے، کبھی فوت نہیں ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ایک ہی عمر کے رہیں گے۔ آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بشارت اعمال کی وجہ سے دی ہے۔ اس سے پہلے جو کافروں کے لیے عذاب تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے اور قرآن سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس جیسا بنا سکتے ہو تو بناؤ، نہیں بنا سکتے تو پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہاں پر بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی۔ قرآن کریم کے مثانی ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں ہر مضمون کا تقابلی جائزہ بیان ہوا ہے۔ کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں عموماً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاباً متشابہاً مثانی، سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اور مثانی سے مراد یہی ہے کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابل بھی مذکور ہو، جیسے ایمان کے ساتھ کفر، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر، مومن کے ساتھ کافر کا ذکر۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی بھی شرط لگائی ہے، اور عمل صالح کی شرط کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو وہ مردود ہے۔ انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں کھانا پینا اور نکاح ہیں۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے رہائش جنات تجری من تحتها الانہار، کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور نکاح کے لیے ازواج مطہرہ ہیں۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو یہ کہہ کر دور کر دیا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں نہریں بہنا اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے بہنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گڑھا نہیں ہوتا، اور حدیث میں یہ ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے قبے ہیں، اس کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کی کنکریاں لؤلؤ اور جواہر ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کی ٹیلے مشک کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلمان ادھر ادھر سے میوے لا لا کر جنتیوں کو پیش کریں گے اور وہ کھا رہے ہوں گے۔ وہ پھر پیش کریں گے تو جنتی کہیں گے یہ تو ابھی کھایا تھا۔ وہ بچے جواب دیں گے جناب رنگ روپ ایک ہے لیکن ذائقہ الگ ہے، آپ چکھ کر دیکھیے، کھاتے ہی لطف پائیں گے، اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، مزہ الگ ہوگا۔ یہی معنی ہیں کہ ہم شکل لائے جائیں گے لیکن دنیا کے میووں سے بھی، اور نام، شکل اور صورت میں تو ملتے جلتے ہوں گے لیکن مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ازواج مطہرہ، جنتیوں کو جو بیویاں ملیں گی، جو حوریں ملیں گی، وہ کیسی ہوں گی؟ پاکیزہ، پاک صاف، وہ گندگی، ناپاکی، حیض و نفاس، بول و براز، تھوک، منی وغیرہ سب سے پاک ہوں گی۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے لیے جو ان کے زوج ہیں وہ بھی پاکیزہ، اور جنت میں کسی بھی گندگی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ باطنی طور پہ بھی پاکیزہ ہوں گی، ان کے دل میں کوئی
کینہ، بغض، حسد، نفرت نہیں ہوگی، بلکہ پاکیزہ دل والی، پاکیزہ اخلاق والی ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی کوئی حور اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔